حضرت علی گزر کے جا رہے تھے، دو بندے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، ایک کہہ رہا تھا کہ یہ اونٹ میرا ہے، دوسرا کہہ رہا تھا کہ اونٹ میرا ہے، دونوں لڑائی کر رہے ہیں۔ بہت سنجیدگی سے اب سننا، نعرے ذرا کم لگائیے گا تھوڑا سا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، نعرہ ہماری طاقت ہے، لیکن اب ذرا تھوڑی سی بات سن لیجیے۔ ایک کہنے لگا علی فیصلہ کریں اونٹ کس طرح، آپ نے فرمایا دونوں ہی کلمہ پڑھنے والے ہو؟ کہا جی۔ غصہ ہو گئے، کہنے لگے میں تمہارا فیصلہ نہیں کروں گا۔ کہا کیوں؟ کہا میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہو اور جھوٹ بولتے ہو۔ یہ کہہ کے جب چلے نا تو جس کا اونٹ تھا اس نے رسی چھوڑ دی، دوڑ کے حضرت علی کا دامن پکڑ لیا، کہنے لگا اونٹ جائے تو جائے، ہاتھ سے علی کا دامن نہیں جانا چاہیے۔ سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کہا حضور میں نے چھوڑ دیا اونٹ۔ آپ مسکرائے، کہنے لگے تیرا ہے نا اونٹ؟ اس نے کہا ہاں۔ کہنے لگے پھر نشانی بتا۔ اس نے کہا حضور میرے اونٹ کو ذبح کیا جائے، اس کی کھال الگ کی جائے، گوشت الگ کیا جائے، ہڈیاں الگ کی جائیں۔ کہا پھر؟ کہا اس کا دل نکالا جائے اور اس کے دل کو کاٹا جائے بیچ سے، اگر اس کے دل کے اندر زخم کا نشان ہے تو اونٹ میرا ہے، اور اگر زخم کا نشان نہیں تو پوری قیمت دوں گا اونٹ کی۔ حضرت علی نے کہا اچھا کمبر جلدی کرو۔ اونٹ کو ذبح کیا گیا، کھال اتاری گئی، حضرت علی اسی فراق میں تھے، اندر کی بات کی گئی، اس نے کھال نکالا، ہڈی نکالی، دل نکالا، جب بیچ سے دو ٹکڑے کیے گئے، اللہ اکبر، جانتے ہو تو جب ٹکڑے دیکھے گئے تو اس کے اندر زخموں کا نشان بنا ہوا تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں یار اتنا بتا دے، اتنے اندر کی بات تجھے کیسے معلوم کہ اس کے دل پہ زخم کا نشان ہے؟ اس نے کہا ہم اونٹ پالنے والے لوگ ہیں، باپ دائی طور پہ ہم اونٹ پالتے چلے آ رہے ہیں۔ کہا جناب اس کا بچہ ہمارے گھر تھا، بڑا خوبصورت بچہ تھا، کوئی دیکھنے کے لیے آیا، کسی کی نظر لگ گئی اس بچے کو، کہا وہ بیمار ہوا، میری ماں کہنے لگی جلدی کر بیٹے یہ مر نہ جائے، فوراً اسے ذبح کر لے۔ کہا حضرت جی میں نے موت کے ڈر سے اسے فوراً گرایا، اس کے گلے پہ چھری چلائی، کہا پیچھے سے میرا باپ آ گیا، اس نے آ کے میری کمر پہ گھوسا مارا اور کہنے لگا اتنا ظالم ہو گیا کہ تو؟ میں نے کہا ابا کیا ہوا؟ کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا اللہ کا نام لے کے میں نے اسے ذبح کیا ہے۔ اس نے کہا نہیں ذبح کی بات نہیں ہے۔ کہا تو اتنا ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھتا نہیں ہے سامنے اس کا باپ کھڑا رو رہا ہے۔ اس نے کہا یہ تو جانور ہے۔ اس نے کہا نہیں جانور کو بھی درد ہوتا ہے۔ کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا دیکھ اس کی آنکھوں میں پانی کی جگہ خون آ رہا ہے۔ کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا اس کے دل میں درد سے زخم بن گیا ہے، جس کے چھالے پھوٹے ہیں تو وہ آنسو بن کر کے خون آ رہا ہے اس کی آنکھوں سے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا وہ دن آج کا دن ہے، مجھے یاد تھا میرے باپ نے کہا تھا اس کے دل میں زخم بن گئے ہیں، اس کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کیا گیا تو میں نے کہا دل پہ زخم کا نشان بھی ہوگا، اتنا سننا تھا۔ حضرت علی کہتے کوئی جائے میرے حسین کو بلا لائے، لوگ دوڑے گئے حسین کو بلا کے لائے ہیں۔ حضرت علی کے سامنے شہزادے کھڑے ہیں، ابھی کوئی زیادہ عمر نہیں ہے، حضرت علی بیٹھ جاتے ہیں، کہتے حسین باپ کا ماں کا وصال ہوا، میں نے آج تک تمہیں حکم نہیں دیا، نانا کا وصال ہوا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا، آج علی کچھ مانگنا چاہتا ہے، بابا مانگو نا کیا مانگنا چاہتے ہو؟ حضرت علی نے کہا تھا شہزادے آج ذرا اپنے ہاتھوں سے قمیص اوپر کیجئے، جیسی امام نے قمیص اوپر کی ہے میرے مولا کائنات کی چیخ نکل جاتی ہے، کبھی سینہ چوم رہے ہیں، کبھی گلا چوم رہے ہیں، کبھی لپٹ کے رو رہے ہیں، لوگ حیرت میں تھا حیدر حیدر ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے جسے وہ تو بدر کی تلواریں نہ اڑا سکی، جسے تیرو زخموں کی تلوار نہ اڑا سکے، جسے زخموں کا درد نہ اڑا سکا، جس کے جسم میں لگے تھی جس کو رلا نہ سکے تلواروں کے زخموں نے، جس کو کبھی آنکھ میں آنسو نہ آنے دیا، کہا یہ آج کیوں روئے ہیں؟ کالی بات سمجھ میں نہیں آئی، رونے کی وجہ کیا ہے اور بیٹے کو چوم کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا تم نے نہیں دیکھا یہ اونٹ ہے، یہ میرا حسین ہے، یہ جانور ہے، یہ کریم الطبیعت ہے۔ کہا کیا بات سمجھے نہیں؟ آپ نے کہا اس کے سامنے ایک بچہ کاٹا گیا، اس کے دل میں زخم ہو گیا تھا،
تھا میرے حسین کے آگے تو 71 لاشیں پڑی ہوں گی، میرے حسین کے آگے اکبر کی لاش بھی ہوگی، اصغر کی لاش بھی ہوگی، اور محمد بھی ہوں گے، قاسم بھی ہوں گے، یہ ساری لاشیں ہوں گی، اور لوگوں اس لیے چوم رہا ہوں آج علی ہے، کل چومنے والا علی نہیں ہوگا، کل میرے حسین کے دل کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ ایک دن تھا علی اس بیٹے کا سینہ چوم رہے ہیں، لیکن ایک دن ایسا بھی آیا ہے میرا حسین خیمے میں تیاری میں مشغول ہے، تیاری میں مصروف ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب آ جاتی ہے، دیکھتی ہے حسین نے ٹیک لگائی ہے، بھائی بہن کا رشتہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ سیدہ زینب نے سوچا سارے شہید ہو چکے ہیں، حسین خیمے میں ہے، تنہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا خیال آتے ہوں گے، چل کے بھائی کی طبیعت بہلائی جائے، یہ سوچ کے خیمے میں آئی ہے۔ حسین ٹیک لگا کے تلوار سے بیٹھے ہیں، اچانک اچھل کے اٹھ جاتے ہیں۔ سیدہ زینب نے کہا بھیا خیر تو ہے؟ کہا ہاں سب خیر ہے۔ کہا اچھل کیوں گئے؟ کہنے لگے نانا خواب میں آئے تھے، سینے سے لگا کے کہہ رہے تھے حسین دل چھوٹا نہ کر، 3 دن کا پیاسا ہے تو، مجھے پتا ہے تیرے قاسم و اکبر پیاسے آئے ہیں، لیکن دل تھوڑا نہ کرنا، میں تیرے پیاس کے لیے حوض کوثر کا جام لے کے کھڑا ہوں، کچھ دیر گزرے گی تو میرے پاس آنے والا ہے۔ اتنا کہا زینب اجازت ہے، اب تمہارا بھائی بھی کربلا جانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا، سیدہ زینب کی چیخ نکل جاتی ہے، رو کے کہتی ہے بھیا آپ تھوڑی سی مہربانی کریں۔ کہا کیا؟ کہ نانا کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے۔ کہا کون سی؟ کہا نانا نے کہا تھا مصیبت آ جائے تو صدقہ دینا، مصیبت ٹل جائے گی۔ کہا میرا بھائی آج مصیبت میں ہے، تم جانتے ہوگے جب بھائی پردیس میں بیمار ہوتے ہیں بہنیں صدقے دیا کرتی ہیں، اگر آج ہم میں سے کوئی بیمار ہو جائے ہماری بہنیں سسرالوں میں صدقے دیتی ہیں، بھائی کے نام کی خیرات دیا کرتی ہیں، اور پھر وہ تو حسین کی بہن ہے، علی کی بیٹی ہے۔ کہا بھائی نانا نے کہا تھا مصیبت آئے تو صدقے دینا۔ کہا کربلا سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ اجازت دے تیری بہن صدقہ دینا چاہتی ہے۔ کہا کیا صدقہ دو گی؟ سب کچھ تو مدینے رہ گیا ہے۔ کہا بھائی ذات جتنی بڑی ہوتی ہے صدقہ اتنا بڑا دیا جاتا ہے۔ کہا کہنا کیا چاہتی ہو؟ بیٹوں کی کلائی پکڑی آگے کر دیا۔ کہا اجازت دے، دنیا بھائیوں پہ دولت اٹھاتی ہے، میں اپنے بھائی پہ بیٹوں کی قربانی دینا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب نے کہا تھا میں بیٹے دینا چاہتی ہوں تیرے نام پہ، خدا کی قسم۔ کہا زینب زمانہ کیا کہے گا؟ کہا نہ گھبرانا، میں نے بیٹوں کو سمجھا دیا ہے۔ کہا بیٹے اگر کوئی پوچھے کون ہے تو کیا کہو گے؟ دونوں شہزادوں نے کہا تھا ہم یہ نہیں کہیں گے ہم حسین کے بھانجے ہیں، ہم یہی کہیں گے ہم حسین کے نوکر ہیں، ہم ان کے نام پہ جان کی بازی لگانے آئے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے زینب نے بھی بیٹے قربان کیے، ہاں سارے شہزادے قربان ہوئے۔ مجھ سے فرمائش کی جا رہی حضرت عباس کی شہادت کے حوالے سے، لیکن میری بات سنیے گا، بہت غور سے سنیے، شہادتیں آپ نے پوری مہینے سن لی ہوں گی، میں بس کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ سے۔ مجھے ایک بات بتائیے، کسی گھر میں ایک میت ہو جاتی ہے، ایک، تو ماں کو کتنی عورتیں سنبھالتی ہیں؟ دیکھا ہوگا نا، پورے پریوار کی عورتیں لگ جاتی ہیں، تسلی کر اللہ اور دے گا، اللہ کے دیے 3 بیٹے اور ہیں، صبر کر، دعا کر یہ جیتے رہ گئے۔ صحیح کئی لوگ سوال ہوتے ہیں، مگر واہ رے زینب تیری ہمت کو سلام، تیری جرت کو سلام۔ بیٹے کربلا کے میدان میں سجا کے بھیجے تھے زینب نے، تم اسکول بھیجتے تو کہہ کے بھیجتے ہو سائیڈ سے چلنا، ٹائم سے گھر آنا، جھگڑے ہو جائے بچے باہر نہیں نکالتے چوٹ لگ جائے گی، مگر واہ رے زینب تیری ہمت کو سلام، تو نے علی کی بیٹی ہونے کا حق ادا کیا کربلا میں۔ کہا تھا بیٹے میں یہ چاہتی ہوں جب پلٹ کے آؤ نہ تو کوئی زخم تمہاری کمر پہ نہیں ہونا چاہیے، ہر زخم میرے لالو تمہارے سینے پہ ہونا چاہیے، تاکہ میں فخر سے کہوں میرے بیٹے حسین کے نام پہ جی جان سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ ایسی کوئی ماں ہو تو لا کے دکھا۔